إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يهلك المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إن الله عالم غیب السماوات والأرض إنه علیم بذات الصدور إن اللہ بے شک اللہ عالم جاننے والا غیب السماوات آسمانوں کی پوشیدہ باتیں والأرض اور زمین إنه بے شک وہ علیم باخبر بذات الصدور سینوں دلوں کی بات بہتوں سے اللہ بہت جاننے والا آسمانوں کا اور زمین کا اس کو خوب معلوم ہے جو بات ہے دلوں میں یعنی اسے بندوں کے سب کھلے چھپے احوال و افعال دلوں کے بہت معلوم ہے کسی کی نیت اور استعداد اس سے پوشیدہ نہیں اسی کے موافق معاملہ کرتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو لوگ اب چلا رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو پھر ایسی خطا نہ کریں گے وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اگر 70 دفعہ لٹائے جائیں تب بھی شرارت سے باز نہیں آ سکتے ان کے مزاجوں کی افتاد ہی ایسی ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 28. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفر من ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفر إلا خسارا هو وہی الذي جس نے جعلكم تمہیں بنایا خلائف جانشین في الأرض زمین میں فمن كفر سو جس نے کفر کیا فعليه تو اسی پر کفر اس کا کفر ولا يزيد اور نہیں بڑھاتا الكافرين کافر جمع کفر من کا کفر اندر تصدیق رب من کا رب اللہ سوائے مقتا ناراضی غضب ولا يزيد اور نہیں بڑھاتا الكافرين کافر جمع کفر من کا کفر اللہ سوائے خسارہ وہی ہے جس نے کیا تم کو قائم مقام زمین میں پہ جو کوئی نشکری کرے تو اس پر پڑے اس کی نشکری اور منکروں کو نہ بڑھے گی ان کے انکار سے ان کے رب کے سامنے مگر بیزاری اور منکروں کو نہ بڑھے گا ان کا انکار سے مگر نقصان یعنی اگلی امتوں کی جگہ تم کو زمین پر آباد کیا اور ان کے بعد ریاست دی چاہیے اب اس کا حق ادا کرو یعنی کفر نشکری اور اللہ کی آیات کے انکار سے اس کا کچھ نقصان نہیں وہ ہماری حمد و شکر سے مستغنی ہے البتہ نشکری کرنے والے پر اس کے فعل کا وبال پڑتا ہے کفر کا انجام بجز اس کے کچھ نہیں کہ اللہ کی طرف سے برابر ناراضی و بیزاری بڑھتی جائے اور کافر کے نقصان و خسران میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. قل فرماتے ہیں أرأيتم کیا تم نے دیکھا شركاءكم اپنے شریک الذين وہ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو من دون الله اللہ کے سوا أرونی تم مجھے دکھاؤ ماذا کیا خلقوا انہوں نے پیدا کیا من سے الأرض زمین ام یا لهم ان کے لیے شرک ساجا في السماوات آسمانوں میں ام یا آتيناهم ہم نے دیے نے کتاباً کوئی کتاب ہم بس کہ وہ اعلیٰ بین دلیل پر منہ اس سے کہ بلکہ انہیں نہیں عہد و وعدے کرتے ظالم و ظالم جمع بعض ان کے بعد ایک بعض ان بعض دوسرے سے اللہ سوائے غروراً دھوکہ. تو کہ بالا دیکھو تو اپنے شریکوں کو جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا دکھلاؤ تو مجھ کو کیا بنایا انہوں نے زمین میں یا کچھ ان کا ساجا ہے آسمانوں میں یا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب سو وہ سند رکھتے ہیں اس کی کوئی نہیں پر وہ جو وعدہ بتلاتے ہیں گناہ گار ایک دوسرے کو سب فریب ہے. یعنی اپنے معبودوں کے حوال میں غور کر کے مجھے بتلاؤ کہ زمین کا کون سا حصہ انہوں نے بنایا یا آسمانوں کی بنانے اور تھامنے میں ان کی کس قدر شرکت ہے اگر کچھ نہیں تو آخر خدا کس طرح بن بیٹھے. کچھ تو عقل سے کام لو کچھ تو
عقل نو ہاتھ مارو، یعنی عقل نہیں تو کوئی معتبر نقلی دلیل پیش کرو جس کی سند پر یہ مشرکانہ دعویٰ کرتے ہیں، یعنی عقلی یا نفلی دلیل، کوئی نقلی دلیل نہیں۔ کوئی بات صرف اتنی ہے کہ ان میں سے بڑے چھوٹوں کو اور اگلے پچھلوں کو شیطان کے اغوا سے یہ وعدہ بتلاتے چلے آئے کہ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ بت وغیرہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع بنیں گے اور اس کا قرب عطا کریں گے، حالانکہ یہ خالص دھوکے اور فریب ہے۔ یہ تو کیا شفیع بنتے، بڑے سے بڑا مقرب بھی وہاں کفار کی سفارت میں زبان نہیں ہلا سکتا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ ان بے شک اللہ یمسک تاب رکھا ہے السماواتی آسمان جمع والارض اور زمین ان کے تزولا ٹل جائیں وہ، ولئن اور اگر وہ زالتا ٹل جائے ان سے، ان نام سکہا اما تھامے گا انہیں من احد کوئی بھی من بعدی اس کے بعد، انہوں بے شک وہ کان ہے حلیما حلم والا غفور بخشنے والا۔ تحقیق اللہ تھام رہا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ ٹل نہ جائیں اور اگر ٹل جائیں تو کوئی نہ تھام سکے اس کو، اس کے سوا وہ ہے تحمل والا بخشنے والا، یعنی اسی کی قدرت کا ہاتھ ہے جو اتنے بڑے بڑے قرات نظام کو اپنی مرکز سے ہٹنے اور اپنے مقام و نظام سے ادھر ادھر سرکنے نہیں دیتا، اور اگر بالفرض یہ چیزیں اپنی جگہ سے ٹل جائیں تو پھر بجز خدا کے کسی کی طاقت ہے کہ ان کو قابو میں رکھ سکیں۔ چنانچہ قیامت میں جب یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ درہم برہم کرے گا کوئی قوت اسے روک نہ سکے گی، یعنی لوگوں کے کفر و عصیان کا اقتضا تو یہ ہے کہ یہ سارا نظام ایک دم میں تیو بالا کر دیا جائے گا، لیکن اس کے تحمل و بردباری سے تھما ہوا ہے، اس کی بخشش نہ ہو تو سب دنیا ویران ہو جائے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا وَاقْسَمُوا اور انہوں نے قسم کھائی باللہ اللہ کی جہد ایمان اپنی سخت قسمیں، لئن اگر جاءہم ان کے پاس آئے نذیر کوئی ڈرانے والا، لَيَكُونُنَّ البتہ وہ ضرور ہوں گے أَهْدَىٰ زیادہ ہدایت پانے والے من إِحْدَىٰ ہر ایک سے الاممی امت جمع، فلما پہ جب جاءہم ان کے پاس آیا نذیر ایک نذیر ما زادہم نہ ان میں زیادہ ہوا الا مگر سوائے نفوراً بدکنا، اور قسمیں کھاتے تھے اللہ کی تاکید کی قسمیں اپنی کہ اگر آئے گا ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا البتہ بہتر راہ چلیں گے ہر ایک امت سے۔ پھر جب آیا ان کے پاس ڈر سنانے والا اور زیادہ ہو گیا ان کا بدکنا، استکبارا فی الارض مکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا بأہلہ فهل ينظرون الا سنة الاولین فلن تجد لسنة اللہ تبدیلا ولن تجد لسنة اللہ تحویلا۔ استکبارا اپنی کو بڑا سمجھنے کے سبب، فی الارض زمین دنیا میں، مکر اور چال السیء بری، ولا یحیق اور نہیں اٹھتا الٹا پڑتا، المکر چال السیء بری الا صرف بأہلہ اس کے کرنے والے پر، فالتو کیا ينظرون وہ انتظار کر رہے ہیں، الا مگر صرف سنت دستور الاولین پہلے، فلن تجد سو تم ہرگز نہ پاؤ گے لسنت اللہ اللہ کے دستور میں تبدیلا کوئی تبدیلی، ولن تجدہ تم ہرگز نہ پاؤ گے لسنت اللہ اللہ کے دستور میں تحویلا کوئی تغیر، غرور کرنا ملک میں اور دعو کرنا برے کام کا اور برائی کا داؤ الٹے گا انہی داؤں والوں پر، پھر اب وہی راہ دیکھتے ہیں پہلوں کی دستور کی، سو تو نہ پائے گا اللہ کا دستور بدلتا اور نہ پائے گا اللہ کا دستور ٹلتا۔ عرب کے لوگ جب سنتے کہ یہود وغیرہ دوسری قوموں نے اپنے نبیوں کی یوں نافرمانی کی تو کہتے کہ کبھی ہم میں ایک نبی آئے تو ہم ان قوموں سے بہتر نبی کی اطاعت و رفاقت کر کے دکھلائیں۔ جب اللہ نے نبی بھیجا جو سب نبیوں سے عظمت شان میں بڑھ کر ہے تو حق سے اور زیادہ بدکنے لگے، ان کا غرور تکبر کہاں اجازت دیتا کہ نبی کے سامنے گردن جھکائیں، رفاقت اور اطاعت اختیار کرنے کے بجائے دعوت پر کمر بستہ ہو گئے اور طرح طرح کے مکر و تدبیریں اور داؤ گھات شروع کر دیے، مگر یاد رہے کہ برا داؤ خود داؤ کرنے والے پر الٹے گا۔ گو چند روز عارضی طور پر اپنے دل میں خوش ہو لیں کہ ہم نے تدبیریں کر کے یوں نقصان پہنچا دیا، لیکن انجام کار دیکھ لیں گے کہ واقعہ میں نقصان عظیم کس کو اٹھانا پڑا۔ فرض کرو دنیا میں ٹل بھی گیا تو آخرت میں تو یقیناً یہ مشاہدہ ہو کر رہے گا، یعنی یہ اسی کی منتظر ہے کہ جو گزشتہ مجرموں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے ان کے ساتھ بھی ہو، سو باز نہ آئے تو وہی ہو کر رہے گا۔ اللہ کا جو دستور مجرموں کی نسبت سزا دینے کا رہا نہ وہ بدلنے والا ہے کہ بجائے سزا کے ایسے مجرموں پر انعام و اکرام ہونے لگے، اور نہ ٹلنے والا کہ مجرم سے سزا ٹل کر غیر مجرم کو دے دی جائے۔
اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. او کیا لم يسيروا في چلے پھرے نہیں في الارض زمین دنیا میں فينظروا سو وہ دیکھتے کیف کیسا کانا ہوا عاقبت انجام الذين ان لوگوں کا جو من قبلهم ان سے پہلے وكانوا اور وہ تھے اشد بہت زیادہ منهم ان سے قوت میں وما اور نہیں کانا ہے اللہ ليعجزه کہ اسے عاجز کر دے من شيء کوئی شے في السماوات آسمانوں میں ولا اور نہ فی الارض زمین میں انہو بے شک وہ کانا ہے علیما علم والا قدیرا بڑی قدرت والا. کیا پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھ لیں کیسا وہ انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے اور تھے ان سے بہت سخت زور میں ہو. اللہ وہ نہیں جس کو تھکائے کوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں, وہی ہے سب کچھ جانتا کر سکتا. یعنی بڑے بڑے زور آور مدعی اللہ کی گرفت سے نہ بچ سکے. مثلاً عاد ثمود وغیرہ یہ بیچارے تو چیز کیا ہے, خوب سمجھ لو کہ آسمان زمین کی کوئی طاقت اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی. علم اس کا محیط اور قدرت اس کی کامل. پھر معاذ اللہ عاجز ہو تو کدھر سے ہو. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ اللہ پکڑ کرے النَّاسَ لوگ بِمَا كَسَبُوا ان کے اعمال کے سبب مَا تَرَكَ وہ نہ چھوڑے عَلَىٰ پر ظَهْرِهَا اس کی پشت مِن دَابَّةٍ کوئی چلنے پھرنے والا. ولیکن اور لیکن یؤخرہم وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے الی تک اجل مسمى ایک مدت معین وحیدہ. پھر جب آ جائے گی اجلہم ان کی اجل فإن تو بے شک اللہ کانا ہے بے عبادی اپنے بندوں کو بصیراً دیکھنے والا. اور اگر پکڑ کرے اللہ لوگوں کی ان کی کمائی پر نہ چھوڑے زمین کی پیٹھ پر ایک ہلنے چلنے والا, پر ان کو ڈھیل دیتا ہے ایک مقرر وعدہ تک. پھر جب آئے ان کا وعدہ تو اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے سب بندے. یعنی لوگ جو گناہ کماتے ہیں اگر ان میں سے ہر جزی پر گرفت شروع کر دے تو کوئی جاندار زمین میں باقی نہ رہے. نافرمان تو اپنی نافرمانی کی وجہ سے تباہ کر دیے جائیں, اور کامل فہم بردار جو عادتاً بہت تھوڑے ہوتے ہیں قلت کی وجہ سے اٹھا لیے جائیں. کیونکہ نظام عالم کچھ ایسے انداز پر قائم کیا گیا ہے کہ محض محدود چند انسانوں کا یہاں بستے رہنا خلاف حکمت ہے. پھر جب انسان آباد نہ رہے تو حیوانات کاہے کے لیے رکھے جائیں گے ان کا وجود, بلکہ تمام عالم ہستی تو اس حضرت انسان کے لیے ہے. یعنی ایک مقرر میعاد اور حد معین تک اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے کہ ہر ایک جرم پر فوراً گرفت نہیں کرتا. جب وقت موعود آ جائے گا تو یاد رکھو سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں. کسی کا ایک ذرہ بھر برا یا بھلا عمل اس کے علم سے باہر نہیں, پس ہر ایک کا اپنے علم محیط کے موافق ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دے گا. نہ مجرم کہیں چھپ سکے نہ مطیع کا حق مارا جائے. اللہم اجعلنا ممن یطیعک واغفر لنا ذنوبنا انک انت الغفور الرحیم. تم سورۃ الفاتحہ بفضل اللہ ورحمتہ.